السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، درس قرآن و حدیث صرف 10 منٹ میں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن میں کیا پیغام دے رہا ہے۔ اس درس کو اینڈ تک دیکھیں اور دیگر دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر حاضر ہوئے ہیں سلسلہ درس قرآن لے کر آپ کی خدمت میں۔ آج ہم سماعت کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220۔ آئیے سماعت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیت مبارکہ میں ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے۔ درس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا درس دینا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ فی الدنیا والآخرۃ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ ترجمہ: دنیا اور آخرت کے کاموں میں غور و فکر کر لیا کرو اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر ان کے ساتھ اپنا خرچہ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بگڑنے والے کو سنوارنے والے سے جدا خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک زبردست حکمت والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کہ پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے کاموں میں، اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے آخری جملے سے ہے، اور اس کا معنی یہ بنے گا تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملے میں غور و فکر کرو، یعنی جتنا تمہاری دنیاوی ضرورت کے لیے کافی ہو وہ لے کر باقی سب مال اپنی آخرت کے نفع کے لیے خیرات کر دو۔ اس سے جداگانہ بھی دنیا و آخرت کے کام سوچ سمجھ کر ہی کرنے چاہیے، یعنی جتنا تمہیں دنیا میں مال کی ضرورت ہے اتنا تم خرچ کرو، نہ زیادہ ہائی لیول پر خرچ کرو، نہ کنجوسی کرو، بلکہ اعتدال کے رستے میں تم خرچ کرو، نہ اسراف کرو نہ کنجوسی کرو، بلکہ اعتدال یعنی درمیانی راستے پر رہتے ہوئے بندہ خرچ کرے، اور بقیہ جو مال بچے اسے اللہ کی راہ میں دے کر آخرت کے لیے جمع کر لے۔ آیت میں فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ اے محبوب، لوگ تم سے یتیموں کا مسئلہ معلوم کرتے ہیں۔ جب یہ آیت ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما نازل ہوئی کہ یتیموں کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے والا ہے، کہ جو یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ جب یہ سنا لوگوں نے تو یتیموں کا مال جدا کر دیا، اور کچھ بچ جاتا تو کوئی بھی اسے نہ کھاتا بلکہ خراب ہو جاتا اور کسی کے کام نہ آتا۔ اس میں یتیموں کو نقصان ہونے لگا۔ یہ صورتیں دیکھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اگر یتیم کے مال کی حفاظت کی نیت سے اس کا کھانا اس کے سرپرست اپنے کھانے کے ساتھ ملا لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یتیموں کے فائدے کے لیے ملانے کی اجازت دے دی گئی ہے، تاکہ ان کا مال جو ہے وہ نقصان سے بچا رہے، ان کے مال میں جو ہے نقصان نہ ہو، لیکن ساتھ ہی تنبیہ فرما دی کہ تمہیں یتیموں کے فائدے کے لیے مال ملانے کی اجازت تو دے دی گئی ہے، لیکن کون اچھی نیت سے یتیموں کا مال ملاتا ہے اور کس کی نیت میں فساد ہوتا ہے
اللہ بہتر جانتا ہے. یہ نہ ہو کہ ظاہراً تو یتیموں کا فائدہ کر رہے ہو اور حقیقتاً ان کا مال ہڑپ کر رہے ہو. آیت مبارکہ کا یہ سب اللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ اصلاح کی نیت والے اور فساد کی نیت والے دونوں کو جانتا ہے. یہ فرمان نہایت ہی جامع اور زندگی کے ہزار شعبوں کے لاکھوں معاملات میں رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے. جہاں ایک ہی چیز میں اچھی اور بری دونوں نیتیں ہو سکتی ہے، وہ دوسرے لوگ اگرچہ بری نیت کو نہ جانتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. تو لوگوں نے سوچا کہ یتیموں کو تو اب کوئی وارث نہیں ہے، اب ان کے مال کو ہم اپنے ساتھ ملانے کی اجازت لے لیتے ہیں. جب اجازت مل گئی تو کہا کہ اب یہ نہ سمجھنا کہ ظاہراً تو تم یتیموں کا مال بچانے کی سوچ رہے ہو اور پیچھے سے ان کا مال کھا رہے ہو. کہا کہ اس طرح بھی تم اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھرو گے. اور آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک پاکستان میں، ہماری سوسائٹیز میں کوئی یتیموں کا لحاظ نہیں کیا جاتا. ان کا مال اتنی بے دردی سے کھایا جاتا ہے جتنا تو اپنا بھی نہیں کھایا جاتا، اور اتنی جلدی جو ہے ان کے مال پر قابض ہو جاتے ہیں کہ آج بالکل بھی ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کتنی وعیدیں آئی ہیں اس کی یتیم کا مال کھانے سے. المال النفیس. اللہ تعالی ہم سب کو ہر ایک کا حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یتیموں سے متعلق دو احکام سنتے ہیں. یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم وہ نابالغ بچہ یا بچی ہے جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، اگر اس کے پاس مال ہو اور اپنے کسی ولی کی پرورش میں ہو. اس کے احکام اس آیت میں مذکور ہیں کہ ولی خواہ اس یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر اس پر خرچ کرے یا علیحدہ رکھ کر جس میں یتیم کی بہتری ہو وہ کر سکتا ہے، لیکن ملانا خراب نیت سے نہیں ہونا چاہیے. یتیم کا مال تمہیں ملانے کی اجازت دی ہے لیکن تمہاری نیت میں فطور نہیں ہونا چاہیے. کہ پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا، یتیموں کے مال کو جدا کر دیا. جب ان کا مال سڑنے لگ گیا، خراب ہونے لگ گیا، کوئی ہاتھ نہ لگانے لگا، تو حضرت عبداللہ بن روا نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس چیز کی شکایت کی. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم یتیم کے مال کو ملا لیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ملانا تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن تمہاری نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اگر تمہاری نیت اچھی ہوگی تو تمہیں اس کا ثواب ملے گا، تمہاری نیت میں فطور ہوگا تو تمہیں اس کا گناہ ملے گا. یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا باپ بچہ ہو یا بچی نابالغی کی حالت میں اس کے والد جو ہے انتقال کر جائے، جب وہ یتیم ہے، بالغ ہونے کے بعد وہ یتیم کے سٹیج سے نکل کر اب وہ بالغ ہو گیا، اب اس پر یتیمی کے احکام لاگو نہیں ہوں گے. اگرچہ اس آیت کا نزول یتیموں کی مالی اصلاح کے بارے میں ہوا، مگر اصلاح کے لفظ میں ساری مصلحتیں داخل ہیں. یتیموں کے اخلاق، اعمال، تربیت، تعلیم سب کی اصلاح کرنی چاہیے. یوں سمجھے کہ یتیم ساری مسلم قوم کے لیے اولاد کی طرح ہے. جس بچہ یا بچی جو نابالغ ہے، نابالغی کی حالت میں بچہ یا بچی ہے، اس کے والد انتقال کر گئے، اب قوم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی تربیت کرے، اس کی اصلاح کرے، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کی تعلیم کا خیال رکھے. جس طرح اپنے بچوں کا لحاظ کیا جاتا ہے اسی طرح ان کا بھی کرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یتیموں کے سر پر شفقت والا ہاتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ آپ کو درس دیکھنے کا اجر عطا فرمائے. آمین.